ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض یقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات محترم، یہ ماہ مقدس جمادی ثانی ہے اور آج اس کی 29 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے۔ وہ جناب ابو بکر صدیق جو حضور کے سچے عاشق تھے اور جنہوں نے ایک مثالی حکومت قائم فرمائی جو قیامت تک بعد میں آنے والوں کے لیے رشد و ہدایت کا اس میں بڑا پیغام ہے، اور موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ بدامنی، قتل و غارت، مہنگائی، بے روزگاری اور کئی طرح کے اہم مسائل کا شکار ہیں، اور ایک ہمارے سیاستدان ہیں جو اپنے مفادات کی جنگ میں مصروف ہیں، جن کو یہ فکر ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، مجھے صدر بنا دو، مجھے ایم پی ایم این اے بنا دو، اور قوم کے حقوق سے کسی کو سروکار نہیں۔ قوم کن مسائل کا شکار ہے، اس سے کوئی کسی کے سر پہ جون بھی نہیں رینگ رہی، کسی کو کوئی پریشانی، بس اپنے مفادات عزیز ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم اسلام کے اندر سیاست کا رول کیا ہے، اسلام سیاست کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے، یا اسلامی نظام سیاست ہے کیا، اس کے اوپر میں نے مناسب سمجھا کہ ہم بات کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کے اندر سیاست کیا ہے، اور اسلام کے اندر سیاسی رہنما کون ہوتا ہے، اور اسلام کے اندر سیاست کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر نے کیسی سیاست کی ہے۔ انشاءاللہ آج اس کے اوپر بات ہوگی۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام کے اندر زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ آپ کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے ہو، آپ اسلام سے گائیڈنس اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ سیاست بھی اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے،
تو اس لیے اسلام نے سیاست کے بارے بھی ہمیں قرآن و حدیث کے اندر واضح احکام بتائے گئے کہ سیاست کیسی ہونی چاہیے، سیاسی رہنما کیسے ہونے چاہیے، اور اسلام میں سیاست کے بنیادی اصول و ضوابط کیا ہیں۔ اور آپ تاریخ اسلام پڑھیں، جب تک سیاست کا نظام اور نظام حکومت جب تک شریعت کے تابع رہا، قرآن و سنت کے مطابق سیاست رہی اور سیاسی رہنما قرآن و سنت کو فالو کرتے رہے، پوری دنیا پہ اسلام کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہا، اسلام پھیلتا رہا۔ اور کیسر و کسرا جو اس وقت سپر پاور تھے، جیسے آج کا امریکہ، روس اور برطانیہ ہے، تو اس وقت کیسر روم اور کسرا ایران یہ سپر پاور تھے، یہ مسلمانوں سے لرزہ بر اندام رہے۔ اور جب سے نظامی حکومت جدا ہوا، دین کو الگ کر دیا گیا، سیاست کو الگ کر دیا گیا، اور چور ڈاکو لٹیرے اور کرپٹ لوگ حکومت کے اندر وہ براجمان ہو گئے، تو اس وقت سے اسلام وہ پھیلنا بھی رک گیا، مسلمان ذلت کی چکی میں پستے چلے گئے۔ اور آج صورتحال آپ کے سامنے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک اربوں ڈالر کا مقروض ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ ہزاروں ڈالر کا مقروض پیدا ہوتا ہے، اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلوں کے اوپر وہ سارا ملبہ گرا دیتی ہے۔ مجھ سے پہلے جو حکومت اس نے تباہ و برباد کی ملک کی معیشت، اور وہ سب سے زیادہ وہ ملک کو مزید تباہی کے دہانے پہ کھڑا کرتی ہے، پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسلام کے اندر سیاست کیا ہے، سیاست کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اور سیاست کا نظام کیا۔ اس لیے انشاءاللہ آج اسی کے اوپر بات ہوگی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ سیاست ہے کیا، سیاست کا معنی کیا ہے۔ سیاست یہ یونان کی زبان کا لفظ ہے سیاست، اور یہ عربی میں داخل ہوا، اور اصطلاحی طور پہ اس کے کئی معنی ہیں۔ جب ملکی معاملات کے اوپر لفظ سیاست بولا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے قومی اور اجتماعی امور کا اس طرح انتظام کرنا کہ معاملات سنور جائیں اور فساد کا خاتمہ ہو۔ قومی ملکی معاملات کو اس انداز میں چلانا، اس طرح قومی ملکی معاملات کو سنوار دینا اور فساد کو خاتمہ کر دینا، فساد کا، دہشت گردی کا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے جو شخص ملک و قوم کے حالات کو سنوارے، لوگوں کے حالات کو بہتر بنائے، ملک و قوم کے حالات کو بہترین کرے اور فساد کا خاتمہ کر دے، بدامنی کا خاتمہ کرے، قتل و غارت کا خاتمہ کرے، لوٹ مار، بدامنی، دہشت گردی کا خاتمہ کرے، اس کو حقیقت میں سیاستدان کہتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے سیاستدان جو ملک و قوم کے حالات کو سنوارے، لوگوں کے بنیادی حقوق ان تک پہنچائے، جو ظلم کا خاتمہ کرے، جو رشوت کا خاتمہ کرے، دہشت گردی کا خاتمہ کرے، اسے کہتے ہیں سیاستدان۔ انگلش میں اس کے لیے پولیٹکس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور حضرات محترم، یہ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آج لوگ سیاست کو برا سمجھتے ہیں کیونکہ سیاستدانوں کی وجہ سے یہ مقدس شعبہ بگڑ چکا ہے۔ اتنا سیاستدانوں نے سیاست کو بدنام کر دیا ہے اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کرپشن کرنے کی وجہ سے، ملک و قوم کو لوٹنے کی وجہ سے۔ اب سیاست جھوٹ کا نام بن چکی ہے، اس لیے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ سیاست تو مقدس شعبہ ہے۔ سیاست برا لفظ نہیں ہے، سیاست تو اتنا مقدس پیشہ ہے، یہ سب سے افضل عبادت میں اس کو شمار کیا گیا۔ اور سیاست تو انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اگر آپ پڑھیں قرآن و حدیث، سیاست کو اسلام کی اینٹی کوئی شے نہیں ہے، یہ تو انبیاء کرام نے سیاست کی ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے سیاست کرنا، خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ بلکہ اگر آپ صحیح سیاست دیکھیں تو یہ تو صرف انبیاء کرام نے کی ہے، جیسی سیاست کرنی چاہیے، کیونکہ سیاست کا آسان لفظوں میں اس کا معنی خدمت خلق کیا ہے جی؟ سیاست کا معنی اپنی جیبیں بھرنا نہیں ہوتا، اپنے بینک دبئی کے بینکوں کے اندر اور لندن کے اپارٹمنٹ خریدنے کا نام سیاست نہیں ہے، اور جناب اربوں ڈالر کمانے کا کام کا نام ملک و قوم کو لوٹ کے اپنے بینک بیلنس بڑھانے کا نام سیاست نہیں ہے۔ سیاست تو مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہے،
اور یہ مقدس شعبہ ہے، اور انبیاء کرام نے اس کا حق ادا کیا۔ انبیاء کرام جیسی کوئی سیاست کر ہی نہیں سکتا، پھر خلفائے راشدین نے مثالی سیاست کر کے ہمیں دکھائی ہے کہ سیاست کیسی ہونی چاہیے۔ تو بھئی جو سیاست ہے یہ تو اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ جب تک سیاسی نظام اچھا نہ ہو، جب تک نظامی حکومت، نظام سیاست قرآن و حدیث کے تابع نہ ہو، اسلام پھیلتا ہی نہیں ہے۔ جب تک نظام حکومت قرآن و سنت کے تابع رہا، آپ پڑھیں تاریخ اسلام، حضور کا دور پڑھیں، خلفائے راشدین کا دور پڑھیں، جب تک نظامی سیاست قرآن و سنت کے تابع تھا اور خلیفہ وقت قرآن و سنت کے تابع تھا اور اللہ رسول کی ہاں جواب دے تھا، اپنی عوام کے سامنے خلیفہ وقت اپنے آپ کو جواب دے سمجھتا تھا، اپنی عوام کے حقوق ان کے گھروں تک پہنچایا کرتا تھا، اسلام چار دانگی عالم میں پھیلتا رہا۔ تو اس لیے سیاست تو بہت بڑی عبادت کا نام ہے، لیکن اس وقت ہم سیاست دیکھ رہے ہیں جو ہمارے حکمرانوں نے حال کیا سیاست کا، اب سیاست نام ہو گئی جھوٹ بولنے کا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل سیاست کا دورہ ہے، آج کل سیاسی قائدین، رہنما، قوم کے ڈاکو، وہ پھر بھیس بدل کے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں، آپ ہمیں حکومت دیں، ہمیں وزیر اعظم بنائیں تاکہ ہم جناب شہد کی نہریں بہا دیں گے، تمہارے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو قوم کو اب پتہ چل چکا ہے کہ جو سیاسی رہنما سیاسی تقریر کرتے ہیں یہ سب جھوٹی ہوتی ہیں، کیونکہ 76 سال سے ہم انہی کی تقریریں سنتے رہے اور ہر ایک کو قوم نے آزما لیا ہے۔ جتنی اس وقت سیاسی پارٹیاں ہیں ہر ایک کئی دفعہ وہ حکومت کو اس نے لیا اور قوم کو لوٹا۔ اب جو اس وقت سیاست ہے یہ نام ہو گئی ہے جھوٹ کا، فراڈ کا، کرپشن کا، بددیانتی کا، منافقت کا۔ اس لیے لوگ جو شریف لوگ ہیں وہ سیاست سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس لیے عوام بھی کہتی ہے جی علماء سیاسی بات نہ کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر اچھے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے کیسے آپ کے ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا؟ یہ بات سوچئے ذرا، اگر علماء سیاست میں نہیں جائیں گے، اگر دیندار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دیانتدار لوگ سیاست میں تمہاری قیادت نہیں کریں گے، کبھی بھی تمہارے حالات سنور نہیں سکتے، کیونکہ جب تک دین و دنیا اکٹھے رہے، جب تک رسول پاک جو سب سے بڑے عالم بھی ہیں، حضور سب سے زیادہ متقی بھی ہیں، حضور سب سے زیادہ دین کو جانتے بھی ہیں، اور آپ سب سے بڑے سیاستدان بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سب سے بڑے دیندار، سب سے بڑے عاشق رسول، سب سے زیادہ قرآن و حدیث کو جاننے والے، مسجد کے امام و خطیب بھی ابوبکر صدیق تھے اور حکومت کے سربراہ بھی، خلیفہ وقت بھی ابوبکر صدیق تھے۔ عمر فاروق کو آپ دیکھیں، مسجد کے امام و خطیب بھی اور 26 لاکھ مربع میل کے حاکم بھی۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، مسجد نبوی کے امام و خطیب بھی اور کثیر اسلامی ریاست کے سربراہ بھی۔ مولا علی شیر خدا کو دیکھیں، باب مدینت علم کے شہنشاہ بھی، مسجد کے امام و خطیب بھی اور کثیر وسیع اسلامی حکومت کے سربراہ بھی۔ تو جب تک دین دنیا اکٹھے رہے، جب تک سیاست اور دین اکٹھے رہے، اسلام پھیلتا رہا۔ اور جب سے ہم نے دین کو مسجد مدرسے تک قید کر دیا اور ہم نے کہا اپنے عالم دین کو، علامہ صاحب کو سیاسی بات نہیں کرنی، کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنی، بس قرآن و حدیث کو بیان کرتے رہو، بے شک ڈاکو اوپر آ کے قوم کو لوٹتے رہیں، تم نے کسی کے بارے نہیں کہنا کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے۔ جب تک ہمارا ذہن ایسا خراب ہو گیا کہ ہم نے بھی یورپ کی طرح یہ سمجھا، یہ یورپ سے کنسپٹ آیا تھا، یہ یورپ کے اندر ہے کہ وہاں پہ چرچ وہ الگ ہے، دین ان کا الگ ہے، سیاست ان کی الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے پوپ کو، پادری کو کہ آپ کا کام لوگوں کو دین سکھانا ہے، ہمارا کام دنیا سکھانا ہے، آپ کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ یورپ سے تصور آیا ہے، اسلام کے اندر یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تصور ہے کہ حکومت اور دین جدا نہیں ہو سکتے،
حکومت سیاست اور دین جدا ہو نہیں سکتے، کیونکہ سیاست جب تک دین کے تابع نہیں ہوگی وہ اچھی نظامی حکومت نہیں بن سکتی۔ جب تک سیاسی نظام اسلام کے تابع نہیں ہوگا وہ ملک و قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا، فیلسوف اسلام ہیں، شاعر مشرق، حکیم الامت، اور آپ نے بھی یہی قوم کو بتایا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ اقبال کا بھی ویژن ہے جس نے تصور پاکستان پیش کیا تھا، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بھئی دین سیاست جدا جدا نہیں ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر آپ دین کو سیاست سے جدا کریں گے پھر چنگیز خان کی طرح لوگ ظالم اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے جو اپنی عوام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائیں گے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ذات محترم سنیے گا، سیاست کرنا کتنا اچھا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، ہر نبی نے سیاست کی ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست دان تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا دوسرا نبی اس کی جگہ پہ تشریف لے آتا، وہ خلافت کو سنبھال لیتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حضور فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلفاء بہت زیادہ آئیں گے۔ یہ حدیث بتا رہی، اور یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری کے اندر بیان فرما رہے ہیں، سب سے اتھینٹک بک ہے حدیث کی۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء نے سیاست کی ہے، یہ سیاست کوئی برا عمل نہیں ہے، ہمارے نااہل حکمرانوں نے اس کو بدنام کیا ہوا ہے، ورنہ سیاست تو عبادت تھی، یہ انبیاء کی سنت ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء نے سیاست کی ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہر نبی کے بعد دوسرا نبی سیاسی مقام کے اوپر فائز ہوتا، وہ دین کی تبلیغ بھی فرماتے، نظامی حکومت کو بھی اسلامی بناتے۔ اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے۔ ذات محترم اقبال نے یہ فرمایا، اقبال کے چند اشعار بڑے پیارے ہیں جی، وہ ہمیں غور سے پڑھنے چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اقبال کا ویژن کیا ہے، مصور پاکستان کیسی سیاست چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا دوئی ہوئی دین و دولت میں جستم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری۔ یہ اقبال کا پہلا شعر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اقبال نے فرمایا جب دین اور حکومت اور سیاست جدا جدا ہو گئے پھر لالچی لوگ حکمران بن گئے، پھر لالچی لوگ کرپٹ لوگ وزیر بن گئے۔ جب دین کو سیاست سے جدا کیا گیا اور جب تک سیاست دین کے تابع رہی، امام الانبیاء مسجد کے امام و خطیب بھی رہے، سیاست دان بھی رہے، ابوبکر صدیق مسجد کے امام و خطیب بھی تھے، سیاست دان بھی تھے، عمر فاروق مسجد نبوی کے امام و خطیب بھی رہے اور عظیم خلیفہ وقت بھی رہے، سیدنا عثمان غنی مسجد کے امام و خطیب بھی تھے، اس کے ساتھ عظیم سیاست دان بھی تھے، مولا علی شیر خدا مسجد کے امام و خطیب بھی تھے، عظیم سیاست دان بھی تھے، کیونکہ دین اس وقت سیاست سے جدا نہیں تھا۔ تو اقبال نے کہا جب دین کو سیاست سے جدا کر دیا گیا، دین کو مسجد مدرسے تک بند کر دیا گیا اور سیاسی میدان کھلا چھوڑ دیا گیا، پھر ڈاکو آ گئے، چور آ گئے، کرپٹ لوگ سیاست میں آ گئے، جن کو دین سے الف سے بے نہیں آتی تھی، وہ آ کے کہتے ہیں عشق رسول، ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں دین اسلام ہے کیا۔ پھر ایسے لوگ سیاست کے اندر براجمان ہو گئے جن میں کئیوں کو سورہ اخلاص نہیں آتی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ کلپ آپ نے بھی دیکھی ہوں گے، میں نے بھی وہ کلپ دیکھی ہوئے، بڑے بڑے نامی گرامی ہمارے سیاستدان ایسے بھی گزرے، کسی کو دعائے قنوت نہیں آئی، کسی کو سورہ اخلاص نہیں آئی، کسی کو قل واللہ نہیں آئی، کسی کو بسم اللہ صحیح نہیں پڑھنی آئی، اور وہ بات کرتے ہیں دین کی، وہ بات کرتے ہیں حضور کی عزت کی۔ تمہیں جب دین کا پتہ ہی نہیں ہے تم کیسے حضور کی عزت کے اوپر پہرا دو گے؟ تو اقبال نے کہا جب دین کو سیاست سے جدا کر دیا گیا اس وقت لالچی لوگ حکمران بن گئے، وزیر بن گئے، اور آگے اقبال نے کہا دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری۔ اقبال نے فرمایا کہ ملک اور سیاست
سیاست اور دین کو جدا جدا کرنا یہ ناکامی کی علامت ہے۔ جب سیاست دین سے جدا ہو جائے، جب سیاست دین کے تابع نہ رہے، وہ ملک بھی ناکام ہوتا ہے، وہ دین بھی آگے پھیلتا نہیں ہے۔ فرماتے یہ ویسٹ کی، یہ یورپ کی تہذیب ہے، اور ان کی ناکام تہذیب نے ہمیں سکھایا ہے کہ دین کو جدا کر دو، سیاست کو جدا کر دو۔ اسلام میں سیاست دین جدا جدا نہیں ہے، لازم و ملزوم ہے۔ اور تیسرا شعر اقبال کا بڑے قابل غور، علامہ اقبال نے فرمایا اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی و ارد شیری۔ اقبال نے اس شعر میں بڑا پیارا اشارہ کیا، فرماتے لوگوں سنو، اگر اسلام کی بقا چاہتے ہو، اگر لوگوں کی فلاح و بہبود چاہتے ہو کہ عوام خوشحال ہو، ملک ترقی کرے، اسلام چار داغی عالم میں پھیلے، پھر سیاست کو دین سے جدا نہ کرنا، سیاست کو دین کے تابع رکھو۔ کیوں؟ اقبال نے کہا اس وقت انسانیت کی فلاح ہوتی ہے، اس وقت ملک معاشی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، اس وقت لوگوں کو حقوق ملتے ہیں جب جنید بغدادی اور قدیم ایرانی بادشاہ اکٹھے ہو جائیں۔ اقبال نے اشارہ کیا ہے جو قدیم ایرانی بادشاہ تھے، جب تک وہ بادشاہ جنید بغدادی کی طرح دین کو جانتے بھی تھے، وہ صوفی بھی تھے، وہ متقی بھی تھے، خلیفہ وقت بھی تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بھی تھے، خلیفہ وقت بھی تھے، پانچوں وقت کے نمازی بھی تھے، خلیفہ وقت بھی تھے، بہت بڑے پرہیزگار بھی تھے، بادشاہ وقت بھی تھے، دین کو جانتے بھی تھے۔ جب تک ایسے لوگ سیاست میں رہے جو دین کو بھی جانتے تھے، دنیا کو بھی جانتے تھے، انسانوں کو حقوق ان کے دروازے تک ملتے رہے۔ کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ لوگ جانتے تھے ہم سوتے ہیں ہمارا حکمران جاگتا ہے۔ جب تک سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح کے امانت دار لوگ جو دین کے اندر بھی اپنی مثال آپ تھے اور دنیا کے اندر بھی وہ امام بنائے گئے، جب تک ایسے لوگ سیاست کے اندر رہے، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا تھا، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا تھا، کوئی بھوک سے خودکشی نہیں کرتا تھا۔ جب تک سیدنا فاروق اعظم جیسے لوگ خدا سے ڈرنے والے، دین کو جاننے والے، مسجد کے امام و خطیب، دین کے بھی امام، دنیا کے بھی امام، وہ سیاست کے اندر رہے، حکمران رہے، لوگ میٹھی نیند سوتے تھے، کیونکہ لوگ جانتے تھے ہم سوتے ہیں، ہمارا خلیفہ جاگ کے ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ آج کہاں گئے وہ سیاستدان؟ آج تو ہمارے سیاستدان قوم کو لوٹ رہے ہیں، اپنے بینک بیلنس کو بڑھا رہے ہیں۔ مجھے کوئی سیاسی لیڈر بتائیے جو غریب ہو، جس کے اثاثے کروڑوں میں نہ ہو۔ ایک ایم پی اے ایم این اے کے اثاثے اگر آپ دیکھیں وہ بھی کروڑوں میں ہوں گے، وہ ذرا کی تو بات ہی کیا ہے۔ لیکن جب تک ابو بکر صدیق جیسے لوگ خلیفہ رہے کہ آپ نے جتنا عرصہ خلافت کی وہ آپ کو ایک مزدور کے برابر وظیفہ ملتا رہا۔ پڑھیے تاریخ اسلام، حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے آپ نے کوئی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کیا، عمر فاروق نے خود صحابہ سے مشورہ کر کے آپ کی تنخواہ کو رکھا، ایک مزدور کے برابر تنخواہ تھی، خلیفہ وقت کی، امیر المومنین کی، اور جب آپ کا وصال ہوا آپ نے وہ ساری تنخواہ بھی واپس کر دی۔ یہ تھے حضور کے سیاست ریاست مدینہ کے والی، یہ تھے اصل حکمران جو قوم کو لوٹتے نہیں تھے، جو خود بھوکے رہا کرتے تھے، قوم پیٹ بھر کے کھانا کھاتی تھی۔ تو یہ ہے اقبال کا ویژن کہ جب تک دین اور سیاست اکٹھے رہیں گے وہ قوم کی فلاح و بہبود رہے گی۔ آگے سنیے گا کہ جب دین سیاست سے جدا ہوگا پھر کیا تباہی آئے گی، اور جب لالچی لوگ، کرپٹ لوگ، بددیانت لوگ، لوٹنے والے لوگ سیاست کے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوں گے، پھر ان کے ساتھ کیسے اللہ سلوک کرے گا، یہ بھی حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم ستحرسون علی الامارۃ وستکون ندامۃ یوم القیامہ فنعم المرضع وبئست الفاطمہ۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگوں سنو، فرمایا حضور نے کہ ایک وقت آئے گا تم حکومت کے حریص بن جاؤ گے، تم حکومت کے لالچی بن جاؤ گے، اور تم حکومت کرو گے لیکن انصاف نہیں کرو گے، پھر تمہارا حکومت
حکومت کرنا قیامت کے دن تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ وہ حکمران جو حکومت میں آنے سے پہلے غریب ہو، حکومت میں آنے کے بعد سب سے مالدار ہو جائے، جس کی قوم بھوک سے خودکشیاں کرے، لوگ مہنگائی کا شکار ہوں، لوگوں کے لیے گیس نہ ملے، بجلی نہ ملے، صاف پانی نہ ملے، بنیادی ضرورتیں نہ ملیں، اور حکمران طبقہ یاشی کرے، ان کے لیے ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہوں، ان کے لیے بجلی بھی فری ہو، گیس بھی فری ہو، ان کے جناب جو کتے ہیں، ان کے جو گھوڑے ہیں وہ بھی مربے کھائیں، اور قوم بیچاری وہ غربت سے تنگ آ کے خودکشیاں کرے۔ ایسے نااہل سیاستدانوں کے بارے میں رسول پاک نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا۔ لوگوں سنو، جب ایسے لوگ سیاست کے اوپر براجمان ہوں گے، جو لالچی ہوں گے، جو حکومت کی حق ادا نہیں کریں گے، فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے حکومت کرنا باعث شرمندگی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت ملنا کتنا اچھا ہوتا ہے اور اس کا چھوڑنا کتنا برا ان کو لگتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے ایسے سیاستدان ہیں جن کی زندگیاں جب حکومت سے ان کو برخاست کیا جاتا ہے وہ UK میں جا کے ٹھہرتے ہیں، کوئی دبئی میں جا کے قیام کرتا ہے، اور جب قوم کو لوٹنے کا وقت آتا ہے پھر وہ واپس آ کہتے ہیں ہم قوم کے لیے آئے ہیں، ہم قوم کے لیے آئے۔ تم اس وقت قوم کے لیے کیوں نہیں آئے جب قوم سیلاب کا شکار تھی، جب قوم مصائب و علام کا شکار، اس وقت تم کیوں نہیں آئے؟ آج تم قوم کے لیے نہیں آئے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے آئے ہو۔ اور یہ حضور کا ایک اور ارشاد گرامی بھی سن لیجئے، آپ نے فرمایا وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا۔ اس نے فرمایا سنو، جس کو اللہ نے حکومت دی، اقتدار دیا، جو سیاست میں آیا اور اس نے ظلم کیا، عوام کے حقوق ادا نہیں کیے، اس کا حکومت کرنا قیامت کے دن اس کے لیے ذلت کا سبب بنے گا۔ وہ نااہل حکمران، وہ ڈاکو چور جو اعلیٰ منصب کے اوپر فائز رہا اور حکومت کا اس نے حق ادا نہیں کیا، عوام کے حقوق چھین لیے، عوام کئی مسائل کا شکار ہو گئی، اس کے بارے حضور فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا۔ ہاں، جس کو اللہ نے حکومت دی، اس نے حکومت کا حق ادا کیا، عوام کی حقوق ان کے گھروں تک پہنچائے، وہ قیامت کو ذلیل نہیں ہوگا۔ آج حالات یہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہر سیاستدان بھاگ رہا ہے، وہ MP MNA وہ وزراء بھی آج غریبوں کے گھروں میں آ کے کہتے ہیں میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر، کوئی میرے لائق ہے تو بتائیں۔ یہ کیا ہے؟ کرسی کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس، اپنی ذاتی فائدے کے لیے آئے ہیں، اور اگر یہ خدا نخواستہ وزیر بن گئے یا MP MNA بن گئے، پورے 5 سال آپ کو نظر نہیں آئیں گے، پھر آپ ان کے پیچھے بھاگیں گے ہمارے وزیر صاحب ہمارا مسئلہ سنیے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ آج وہ آپ کے گھر میں آ کے کہتے ہیں مجھے ووٹ دو، میں آپ کا خادم۔ یہ آپ کے خادم نہیں ہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات کے خادم ہیں۔ جو اصل اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ بھاگتا نہیں ہے۔ عوام خود کہتی ہے جی آپ ہمارے حاکم بنے، آپ کو ہم وزیر بناتے ہیں، آپ کو ہم ووٹ دے کے آگے بھیجتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے حکومت میں آنا آسان بات نہیں ہے، وزیر بننا آسان بات نہیں ہے، اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ سنیے گا، سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے۔ جب آپ حاکم بنے آپ نے کون سی تقریر کی؟ یہ تقریر ہر سیاستدان کو پڑھنی چاہیے جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ہمیں حکومت دو، ہم شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم قرضے معاف کروائیں گے، ہم تمہیں خوشحال بنائیں، سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ سیاستدان ابوبکر صدیق کا یہ خطبہ پڑھیں جو آپ نے تقریر کی، سیدنا ابوبکر صدیق نے، وہ سننے والی ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ، قسم بخدا میں نے کبھی دن رات میں حکومت کا لالچ نہیں کیا، میں نے کبھی دن رات میں حکومت کی تمنا نہیں کی، نہ مجھے کبھی شوق تھا کہ مجھے حکومت ملے، نہ میں نے کبھی اللہ سے سوال کیا تھا، نہ پوشیدہ نہ سب کے سامنے اللہ مجھے حاکم بنا دے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے حاکم بننے میں، خلیفہ بننے میں کوئی راحت نہیں ہے،
یہ کون فرما رہا ہے؟ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، جو امت میں سب سے زیادہ متقی ہے، کیونکہ دل میں خوف خدا تھا نا، وہ جانتے تھے حکومت کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے حکومت میں آنے میں کوئی راحت نہیں، لیکن مجھے خلیفہ بنا دیا گیا، میں نے خود تمنا نہیں کی ہے، خود میں نے اللہ سے دعا بھی نہیں کی ہے، اور میں خلافت کا جو ذمہ داری وہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اللہ میری مدد فرمائے گا پھر میں اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہوں۔ پھر آپ فرمایا میں اب بھی چاہتا ہوں اگر مجھ سے بہتر تمہیں کوئی شخص ملتا ہے اس کو اپنا خلیفہ بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ تقریر ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ اور ایک اور آپ کا خطبہ فرماتے سنو، تم میں سے جو کمزور ہے، تم میں سے جو طاقتور ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ترین ہوگا جب تک میں اس سے مظلوم کا حق لے کے مظلوم کو نہیں دوں گا۔ یہ آپ کی پہلی تقریر ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ میں تم میں سے جو سب سے زیادہ کمزور ہے، سب سے زیادہ غریب ہے، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہوگا جب تک میں ظالم سے اس کا حق لے کے اس کے گھر تک نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ ریاست مدینہ کے والی ہیں، یہ تقریر ہے۔ پھر آپ فرمائے لوگوں سنو، جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا، اگر میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں میری اطاعت نہ کرنا۔ آپ بہتر جانتے ہیں اور بھی سن لیں کہ اچھا حاکم، عادل حاکم کی شان کیا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل وہ شخص ہوگا امام عادل رفیق، عدل کرنے والا حکمران، نرم شفیق حکمران اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سب سے افضل ہوگا۔ پھر آپ فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوگا امام جائر، ظالم حکمران۔ یہ ہمارے نااہل سیاستدان جو جتنے بھی ہیں سب آپ جانتے ہیں، جو ان میں ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جو بھی اپنے جیبیں بھر رہے ہیں، وہ سن لیں حضور کا فرمان کہ جو ظالم ہوگا حکمران، وہ وزیر ہو، ایم پی ایم این اے کوئی بھی ہو، وہ قیامت کے دن سب سے بدترین جگہ پہ ہوگا۔ یہ رسول پاک ہمیں فرما رہے ہیں۔ اسی طرح تو ذات محترم اسلامی ریاست کے چند ایک اصول بھی ہیں، اب اتنا وقت نہیں میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن نے 4 اصول بتائے ہیں۔ اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جس کے اندر 4 اصول کے اوپر عمل کیا جائے۔ پہلی، اللہ فرماتا ہے اگر ہم لوگوں کو اقتدار دیں تو ہمارے بندے وہ ہیں اقام الصلاۃ، جو نظام نماز کو قائم کرتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو پابند کرتے ہیں کہ ہر بندہ نماز پڑھے۔ یہ پہلا اصول ہے اسلامی حکومت کا کہ ہر بندہ، ہر عاقل بالغ نماز پڑھے۔ دوسرا وآتوا الزکوٰۃ، جن کو ہم اقتدار دیں اللہ کے بندے وہ ہیں، اصل مدینے کے ریاست مدینہ کے والی وہ ہیں جو نظام زکوٰۃ کو بھی نافذ کریں، ہر مالدار کے اوپر ضروری ہو وہ زکوٰۃ دے، ہر غریب تک زکوٰۃ پہنچے۔ یہ دوسرا اصول ہے اسلامی حکومت کا۔ تیسرا امروا بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں۔ چوتھا ونہوا عن المنکر، گناہوں سے منع کریں۔ یہ 4 اصول ہیں، جس حکومت کے اندر یہ 4 اصول ہوں اس سے اسلامی حکومت کہتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے آج پوری 57 اسلامی ملکوں میں کسی ملک کے اندر بھی یہ 4 اصول آپ کو نہیں ملیں گے۔ نظام زکوٰۃ بھی امپلیمنٹ نہیں ہے، جس کی مرضی ہے نماز پڑھے، مرضی ہے نہ پڑھے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نظام زکوٰۃ بھی نہیں ہے، ورنہ اگر نظام زکوٰۃ ہمارے ملک میں صحیح ہو، ہر مالدار زکوٰۃ نکالے، ہر غریب تک پہنچے، یقین جانیے ایک بھی بھوکا نہ رہے، سب غربت دور ہو جائے۔ یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور تیسرا اصول نیکی کا حکم دینا، اور چوتھا گناہوں سے منع کرنا۔ اور پھر سنیں حضور نے فرمایا کہ ایک اللہ کی حد کو قائم کرنا، اسلامی سزا کو لاگو کرنا، یہ 40 راتوں کی عبادت سے بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک اسلامی سزا کو لاگو کرنا، یہ 40 راتیں مسلسل بارش ہو جو کہ قوم کے لیے رحمت کا سبب ہو، اس سے بھی زیادہ باعث برکت ہے۔ مجھے بتائیں آج ہمارے ملک میں اسلامی سزائیں کہاں ہیں جی؟ اگر اسلامی سزائیں ہوں، یقین جانیے کوئی چوری نہیں،
चोरी का सोचे भी ना। ये जो आप देखते हैं दिन दिहाड़े लोग लूट रहे हैं घरों के घर, और फिर सिर्फ पैसे नहीं छीनते, लोगों को कत्ल भी कर रहे हैं लोग दिन दिहाड़े। चोरी आम है, डकैती आम क्यों है? हमारे यहाँ इस्लामी सजाएं नहीं है। कुरान कहता है चोर का हाथ काटो। अगर एक भी चोर का हाथ काटा जाए, मीडिया उसको दिखाए, आइंदा किसी की मां मर जाए कोई, चोरी का सोचे भी। सही बात है ये। अगर शराबी के ऊपर सजा इंप्लीमेंट की जाए, 80 कोड़े उसको मारे जाए, किसी की मां मर जाए कोई, दोबारा शराब के पास भी जाए। अगर जिना करने वाले को रजम किया जाए या 100 कोड़े मारे जाएं, किसी की मां मरे, वो दोबारा बुराई का सोचे भी। ये इस्लाम ने हमें सजाएं दी हैं, लेकिन हम चूंकि खुद इस्लाम से दूर हैं, हमारे सियासतदानों को इनका पता ही नहीं, इसलिए हम जलील ख़ार हैं। हज़रत मोहतरम, ये है इस्लाम के अंदर सियासत का रोल। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह से दुआ भी किया करें, अल्लाह ताला हमें दीनी रहनुमा अता फरमाए। हमारे मुल्क के अंदर दीनदार लोग, अमानतदार लोग आगे आएँ, हम उनको वोट दे के अच्छे लोगों का इंतखाब करें, ताकि हमारा मुल्क जिस मकसद के लिए बनाया गया था, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, अल्लाह करे वो वक्त आए कि हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज किया जाए। ये उसी वक्त होगा जब आपका शऊर बेदार होगा और आप आने वाले इलेक्शन में दीनदार लोगों को, अमानतदार पढ़े लिखे लोगों को वोट दे के असेंबली में भेजेंगे। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा मुल्क मुआशी तौर पे भी मजबूत होगा, और इंशाल्लाह हमारा मुल्क हर तरीके से खुशहाल होगा अगर हमने अच्छे लोगों का इंतखाब किया। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना